السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایمان کے ساتھیوں، مبارک سفر عمرے کی تیاری۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے مکہ، تو اللہ کی ساری زمین میں سب سے افضل ہے، تو اللہ کی سب سے محبوب سرزمین ہے۔ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ مسند احمد جلد 4305، ترمذی 3925، ابن ماجہ 3108۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں۔ صحیح الجامعہ 3559۔ الحمدللہ، آپ زمین میں سب سے بہتر جگہ، رب کی محبوب زمین پر عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں جا کر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مبارک سفر شروع کرنے سے پہلے ہجر اسود، رکن یمانی، حتیم، مقام ابراہیم، آب زمزم، صفا مروہ کے بارے میں سمجھ کر جائیں گے تو آپ کو اللہ پر بہت پیار آئے گا۔ کتنا قدرداں ہیں۔ مقدس جگہ پر پہنچ کر زندگی کی خوبصورتی کا احساس ہوگا، عبادت کا مزہ بڑھ جائے گا، ایمان تازہ دم ہو جائے گا، دل اور زبان سے نکلے گا الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ ترمذی 877۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر اسود کے بارے میں فرمایا، قیامت کے دن اللہ ہجر اسود کو اس شکل میں حاضر فرمائیں گے کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اسے ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا چھوا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا، اس کے حق میں گواہی دے گا۔ ترمذی 961۔ گناہوں کے اثر سے پتھر کالے رنگ کا ہو گیا تو دل پر گناہوں کا اثر کتنا ہوگا، لہٰذا گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ہجر اسود کو چھوا اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ مسلم 1268۔ رکن یمانی، کعبے کا وہ کونا جو ملک یمن کی طرف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رائٹ ہینڈ، دائیں ہاتھ سے چھوا تھا۔ ترمذی 858۔ رکن یمانی کو دائیں ہاتھ سے چھونا ہے، بوسہ نہیں دینا۔ چھونا ممکن نہ ہو تو اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے۔ ہجر اسود سے رکن یمانی تک ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کو پڑھا تھا، سنت ہے۔ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے، بیت اللہ کی تعمیر کے وقت پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تعمیر نہ ہو سکا۔ بخاری 1584، مسلم 1333۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے چھوڑا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں داخل کر دیا، کہا یہاں نماز پڑھ لو، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ نسائی 2915، ترمذی 856، نسائی 2914۔ مقام ابراہیم، وہ مبارک پتھر جس کو اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت اٹھا کر لائے تھے تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار کو اونچا کر سکیں۔ دوران تعمیر اسماعیل علیہ السلام پتھر اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو دیتے اور وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر کو دیوار کی شکل دیتے۔ پہلے مقام ابراہیم بیت اللہ سے ملا ہوا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وہاں سے ہٹا کر اس جگہ رکھ دیا جہاں وہ آج موجود ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا طواف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، اس لیے جگہ تبدیل کر دی تھی۔ فتح الباری جلد 819۔ اس سے یہ سبق ملا کہ تعمیر کعبہ سے کہ بیٹے کو باپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان موجود ہیں جو تعمیر کے وقت کھڑے رہنے سے بن گئے تھے۔ لوگوں کے بہت زیادہ ہاتھ پھیرنے سے یہ نشان کم ہو گئے۔ کتاب الشرع الممتع جلد 5301۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے طواف بیت اللہ کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے ایک گردن آزاد کی۔ ابن ماجہ
آب زمزم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ مسند احمد جلد 305، ابن ماجہ 3062۔ عمرہ کرنے والا اللہ کی مہربانی یاد رکھے، پانی کا چشمہ جاری کر دیا رب نے، ماں بیٹے نے پیا، ہزاروں سال سے کروڑوں لوگ پیتے چلے آ رہے ہیں، آپ بھی پی رہے ہیں، ہمیشہ پیتے رہیں گے اور یہ پانی ختم نہیں ہوگا۔ جس نیت سے آب زمزم پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ، آب زمزم میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، سر پر بھی ڈال سکتے ہیں۔ مسند احمد 394، کپڑے بھی بھگو سکتے ہیں۔ صفا مروہ وہ پہاڑی جس پر حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر کاٹے تھے پانی کے لیے، سعی کی تھی، سعی کوشش کو کہتے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کرنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ اپنی حاجت اور ضرورت میں اللہ کا ویسے ہی محتاج ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام اپنی پریشانی کے وقت اللہ کی محتاج تھیں۔ عمرہ کرنے والا یاد رکھے، جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ ضوء البیان، کتاب 318۔ مقدس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے سامان عمرے کی تیاری۔ قرآن کریم اپنے ساتھ لے جائیں، احرام کی 2 چادریں، بیلٹ، پرفیوم یعنی خوشبو، قینچی، آرام دہ چپل کے 2 جوڑے، دعا کے پمفلٹ، تسبیح، طواف و سعی کے لیے 7 دانوں کی تسبیح جو انگلی فنگر میں پہن لیں تاکہ چکر نہ بھولیں، صابن، تیل زیتون، واشنگ کریم، شیمپو، واشنگ پاؤڈر، جو اینک لگاتے ہیں 2 عدد اینک، سوئی دھاگا، ہونٹوں پر لگانے کے لیے لپ بام، نیل کٹر ناخن کاٹنے کے لیے، ٹیشو پیپر، دوائیں جو ہماری بیماری کے لیے ہوں جیسے شوگر، بلڈ پریشر، سینے کی جلن، کولیسٹرول، دانت درد، کان درد، سر درد، جسم درد، نزلہ زکام، کھانسی، الرجی، بخار، وٹامن سی، وٹامن D3 اور اسٹرپسل، گلے کی خراش کے لیے کلونجی، اجوائن، سونف، شہد، بادام، اسبغول، پیٹ درد کے لیے سعودی ریال، کنگھا، موزے، چھتری، دھوپ کا چشمہ، موبائل، ہیڈ فون اور موسم کے لحاظ سے کپڑے۔ جب حرم میں یا مسجد نبوی میں جائیں تو کندھے کے بیگ میں کھجور، بادام، ٹیشو پیپر، ایک چھوٹی بوتل جس میں پانی ہو، دعا کا کارڈ، شاپر چپل رکھنے کے لیے، موبائل، ریال رکھ کر کندھے پر بیگ پر یہ بیگ لٹکا لیں تاکہ دونوں ہاتھ فری رہیں اور چلنا آسان ہو۔ بچے ہوں تو بیگ میں ان کے کھلونے، بسکٹ، پیمپر، بچوں کا ایک جوڑا رکھ لیں۔ تیاری احرام، مونچھ کے بال اور زیر ناف بال، بغل کے بال صاف کر لیں، ناخن کاٹ لیں۔ مسند احمد، غسل کر کے خوشبو لگا کر احرام پہن لیں۔ غسل کرنا سنت ہے، واجب نہیں۔ ترمذی، احرام میں اللہ کی تعریف کریں، یہ سنت ہے۔ حالت احرام میں چھتری یعنی امبریلا، چشمہ، انگوٹھی، بیلٹ یعنی رنگین چشمہ جو دھوپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیلٹ، موبائل اور پیسے کے لیے پرس رکھ سکتے ہیں، ہیڈ فون لگا سکتے ہیں، مصنوعی دانت لگا سکتے ہیں، چپل پہن سکتے ہیں۔ بالوں میں اس طرح کنگھا کریں کہ بال نہ ٹوٹیں۔ احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ احرام پہن کر سفر شروع کریں، میقات کے قریب نیت کر لیں۔ حالت احرام میں بال نہیں کاٹ سکتے، عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کاٹیں گے۔ سر میں کھجلی ہو تو آہستہ سے کھجا سکتے ہیں۔ احرام پہن کر خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ کپڑوں پر نہ جسم پر۔ ٹوپی سے اور رومال سے مرد سر نہیں ڈھانک سکتے۔ سفر کے دوران بہت دعائیں کریں۔ مسند احمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں: مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، بیٹے کے لیے باپ کی دعا۔ ابو داؤد، ترمذی، بخاری۔ نفل نماز سواری پر پڑھی جا سکتی ہے، سنت سے ثابت ہے۔ بخاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ٹھہریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ ٹھہریں وہاں یہ دعا پڑھیں: اعوذ بکلمات اللہ
ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, पनाह लेता हूँ अल्लाह के कामिल कलमात के साथ तमाम मखलूक के शर से। मुस्लिम 2708। जिसने ये दुआ पढ़ी हर नुकसान से महफूज रहेगा, जहरीले कीड़ों से भी महफूज रहेगा। एहराम बांधना वाजिब है, वाजिब छोड़ने से एक जानवर ज़बह करना लाजिम है। फतवा इस्लामिया, मीक़ात से पहले एहराम पहनना है। आप उम्रे के सफ़र पर हैं, हर एक से नरमी का बर्ताव करें, सब्र करें, माफ़ करें, झूठ ना बोलें, ग़ीबत ना करें, गाली ना दें, फजूल बातें ना करें, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को देखने से रुक जाएं। एहराम के वक्त से ही दायां कांधा यानी राइट कांधा जो है वो खुला रखना साबित नहीं। या अव्वल, या आखिर, या कदीम, या बाकी, हमें सुन्नत रसूल के मुताबिक उम्रा अदा करने की सआदत नसीब कर, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा दोनों के दरमियान के गुनाहों का कुफ़ारा है। बुखारी 1773। किताबुल उम्रा, उम्रा पिछले उम्र के गुनाहों का कुफ़ारा है। बुखारी। उम्रे की नियत मीक़ात के करीब की जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था। क़िबले की तरफ मुँह करके लब्बैक पढ़ें। बुखारी 1553। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बैठकर भी लब्बैक कहते थे, तो सवारी पर बैठकर भी लब्बैक कहें। अबू दाऊद 1752। तलबिया लब्बैक, लब्बैक के अल्फाज बार बार दोहराएं, मर्द बुलंद आवाज़ से, औरतें आहिस्ता आवाज़ से। उम्रे के अमाल में बेहतर अमल लब्बैक कहना है। बुखारी 1549। मुस्लिम 1184। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमतल लक वल मुल्का ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमतल लक वल मुल्का ला शरीका लक। काबे को देखते वक्त लब्बैक कहना बंद कर दिया जाए। आसानी से बाबिल सलाम से दाखिल हो सकते हैं तो दाखिल हो जाएं। इस दरवाज़े का रुख काबे के सामने होता है, यानी राइट यानी दाएं पैर से हरम में दाखिल हों और कहें बिस्मिल्लाहि व सलाता व सलामो अला रसूलिल्लाहि रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अब्वाबा रहमतिका। ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है, तो इसको पढ़ लें। सुन्नत ये है कि मस्जिद एहराम में दाखिल होकर ना नमाज़ पढ़ें, ना किसी और काम में मसरूफ़ हों। वज़ू करके उम्रे का तवाफ़ शुरू करें। हिजर अस्वद का बूसा लें या हाथ से दाएं हाथ से यानी राइट हैंड से, या फिर छू लें। छूना मुमकिन ना हो तो इसकी तरफ इशारा भी किया जा सकता है। हिजर अस्वद को बूसा देना वाजिब नहीं, सुन्नत है। तवाफ़ के वक्त ज़बान से नियत करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें और तवाफ़ शुरू करते वक्त जब तवाफ़ कर रहे हों तो बैतुल्लाह लेफ़्ट जानिब यानी बाएं तरफ होना चाहिए। बुखारी 1614। 7 चक्कर हिजर अस्वद से शुरू होकर हिजर अस्वद पर ख़त्म होंगे। तमाम चक्कर में मर्द अपना दायां कंधा यानी राइट कंधा जो है वो खोल लेंगे। तमाम चक्कर अल्लाह अकबर कहकर शुरू होंगे। बैतुल्लाह से करीब होकर चक्कर पूरे करें। मर्द पहले 3 चक्कर में रमल करेंगे। तेज़ चलने को रमल कहते हैं। दौरान तवाफ़ कुरान पढ़ें, दरूद पढ़ें, दुआ करें, ज़िक्र करें, और कोई ख़ास दुआएं जो हैं वो हर चक्कर की सुन्नत से साबित नहीं हैं, बल्कि ये अमाल जो बताए गए हैं ये सुन्नत से साबित हैं। मुस्नद अहमद के। जब 7 चक्कर पूरे करें तो अपना दायां कंधा यानी राइट कंधा जो है वो ढाँक लें। मुकामे इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ें। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें।
مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو مسجد احرام میں کسی جگہ بھی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ دونوں رکعتیں سنت ہیں، واجب نہیں۔ آب زمزم پئیں اور دعا کریں، پھر صفا و مروہ کی طرف چل دیں۔ طواف کرتے وقت باتیں نہ کریں، طواف نماز کی طرح ہے۔ طواف کے ہر چکر کی دعا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مقام سعی صفا کی طرف جائیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 پڑھیں۔ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ کوئی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے۔ ذی الحج کے موقع پر مقررہ تاریخوں میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے، اور ان تاریخوں کے علاوہ دوسرے کسی بھی مہینے میں جو زیارت کی جائے وہ عمرہ ہے۔ یہ آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ایک مرتبہ پڑھیں گے، صرف سعی شروع کرتے وقت صفا پہاڑ کے قریب ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کے۔ باقی پارٹ 2 عمرہ